بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پیارے دوستو، جب بھی کسی کافر اور مشرک بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو للکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے ایسے بادشاہوں کو ہلاک کیا اور پوری دنیا کو اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنا تو دور، یہ بدبخت بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی حقیر مخلوق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. جیسا کہ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک لنگڑے اور کانے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کر دیا. پیار دوستو، ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو خدائے وعدہ قہار نے کس طرح اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک و برباد کیا اور اس کے لشکر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا. پیار دوستو، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ میں ایسے بہت سارے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جن واقعات نے ایمان والوں کے ایمان کو مزید روشن اور منور کر دیا. یہ تمام تر واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب اس کائنات کے اندر ایسی ہستی آنے والی ہے جو اس کائنات کی حقیقی جان ہے. پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں ایک سورت نازل کر کے بیان فرمایا جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے یمن اور حبشہ پر ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا. یہ بادشاہ انتہائی طاقتور تھا اور اس نے اپنی جنگوں کے زور پر بہت سارے علاقوں کو فتح کیا ہوا تھا. اس کی طاقت اور بہادری کے قصے ہر طرف مشہور تھے. انہی دنوں میں جب حج کا مہینہ آیا تو بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے لگے. یہ منظر دیکھ کر ابرہہ بہت پریشان ہوا کہ اتنے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بات ابرہہ کو بالکل بھی ہضم نہ ہوئی. ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس وقت ابرہہ کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ وہ اپنے علاقے یمن میں ایک عظیم الشان گرجا گھر بنائے گا تاکہ لوگ مکہ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کے گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں. اور یہ بدبخت یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں پر حج کریں. اس طرح اس بدبخت نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے شہر میں ایک عظیم الشان گرجا گھر بنائے گا. چنانچہ اس بدبخت نے اپنے شہر کے اندر ایک عظیم الشان اور خوبصورت گرجا گھر بنوا دیا اور کچھ لوگوں کو مکہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تاکہ مکہ کے لوگ یمن میں آ کر اس کے گرجا گھر کی زیارت کریں اور وہیں پر عبادت کریں. چنانچہ جب مکہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ابرہہ نے صنعاء کے اندر ایک گرجا گھر تعمیر کیا ہے تاکہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر وہاں جا کر عبادت کریں، تو یہ بات مکہ والوں کو بالکل بھی پسند نہ آئی اور ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا. خاص طور پر قبیلہ قریش کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہوا کیونکہ قبیلہ قریش کعبے کا متولی تھا. قبیلہ قریش کے لوگ ابرہہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ تھے. چنانچہ ایک روز قریش کے قبیلے بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر صنعاء کی طرف روانہ ہو گیا. اس شخص نے وہاں پہنچ کر رات گرجا گھر میں گزاری
اور اس شخص نے اس گرجا گھر میں پیشاب اور پخانہ کر کے اس گرجا گھر کو آلودہ کر دیا اور اس گرجا گھر کے ایک طرف آگ لگا دی۔ جب اس بات کا ابرہہ کو پتا چلا کہ اس کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی گئی ہے تو وہ طیش میں آ گیا اور اس نے کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنی فوج کو اسی وقت حکم دیا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے اور یہ تمام لشکر ہاتھیوں پر مشتمل ہو۔ پیارے دوستو، اس دور کے اندر ہاتھیوں کے لشکر کو ایک خطرناک لشکر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر اگر کسی بھی ملک پر حملہ کرتا تو اس ملک کے لوگ خوف کے مارے ہار مان لیتے۔ چنانچہ ابرہہ کا ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ لوگ بھی ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ابرہہ کا یہ خطرناک لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں نے ابرہہ کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا لشکر بہت بڑا اور طاقتور تھا لہٰذا وہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس طرح جب ابرہہ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ بہت کمزور ہیں اور ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس وقت اس ظالم بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں کے جانوروں کو قبضے میں لے لیا گیا اور ان جانوروں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ کعبہ کے متولی تھے، ان کے اونٹ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نہایت ہی روبدار اور پروقار شخصیت تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے جب ان کی شخصیت کو دیکھا تو ان کی بہت زیادہ تعظیم کی اور ان کے آنے کا سبب پوچھا۔ ابرہہ حضرت عبد المطلب کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ حضرت عبد المطلب کعبے کے سردار اور مکہ کے متولی تھے۔ ابرہہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اب یہ میرے سامنے زاروں کی طرح روئیں گے اور معافی طلب کریں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر مکہ کو مت گراؤ، لیکن حضرت عبد المطلب نے ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ سے فرمانے لگے کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ ان کی یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تو تمہارے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس مقام ہے، لیکن آپ کعبہ کے متولی ہونے کے باوجود اس کے متعلق کچھ بھی بات نہیں کر رہے اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابرہہ یہ جواب سن کر غرور سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آج خانہ کعبہ کو میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا اور آج میں کعبہ کو گرا کر ہی چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور حضرت عبد المطلب کچھ کہے بغیر اپنے اونٹ لے کر واپس چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب واپس آ کر قریش والوں سے فرمانے لگے کہ تم لوگ اپنا ساز و سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ اپنا سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ اس وقت صرف حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں اکیلے موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رو کر یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس طرح حضرت عبد المطلب رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر ابرہہ نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ اور کعبہ کو گرا دو۔ چنانچہ جب ابرہہ کی فوج ہاتھیوں کو لے کر مکہ کی طرف آگے بڑھنے لگی تو تمام ہاتھیوں کا سردار جس پر ابرہہ سوار تھا، جس کا نام محمود تھا، وہ ہاتھی وہیں پر رک گیا اور مکہ کی طرف نہ چلا۔ جب اس ہاتھی کو دائیں بائیں یا واپس یمن کی طرف چلاتے تو وہ ہاتھی چلنے لگ جاتا اور جب اس ہاتھی کو مکہ کی طرف چلاتے تو وہ ہاتھی رک جاتا۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے اپنی فوج کو بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فوج ایک چھوٹے سے پرندے ابابیلوں پر مشتمل تھی جن کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ہر ابابیل کی چونچ میں ایک کنکری اور پاؤں میں 2 کنکریاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر کنکریاں برسانا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قہر و غضب تھا کہ یہ کنکریاں پتھر بن کر ان پر برسیں۔ جب یہ کنکری کسی آدمی کے سر پر لگتی تو اس آدمی اور ہاتھی کے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتی، جس کی وجہ سے وہ آدمی اور ہاتھی دونوں ہلاک ہو جاتے۔
अबाबिलों के पास जितनी भी कंकरियां थीं, उन तमाम तर कंकरियों पर उन तमाम लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन कंकरियों से उन्होंने हलाक होना था। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से जिस जिस कंकरी पर जिस शख्स का नाम लिखा होता वो उसी को जाकर लगती। इस तरह जब अल्लाह तबारक व तआला की फौज ने अबरहा की फौज पर हमला किया तो अबरहा की तमाम फौज हलाक हो गई और उनमें से कोई आदमी भी जिंदा ना बचा, और सब के सब अबरहा और उसकी फौज इस कदर हलाक हुई कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा पर अपना कहर व गजब नाजिल फरमाया और उसको उसके लश्कर समेत निस्तो नाबूद कर दिया। इस वाक़े के बाद मक्का के अंदर मक्का की कदर मंजिलत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। और इस वाक़े के कुछ अरसे बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए, और इस साल को अरब के अंदर आमुल फील का साल कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए